جو چپکلش دکھائی دے رہی ہے اور جو لفظی گولہ باری ہے اس کے حوالے سے، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ کیا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ دائیں بائیں نہ دیکھے، عوام کی طرف دیکھنا ہے۔ کسی کو مسلط کیا جاتا ہے، پھر اس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھائیں گے۔ جو انتخابات میں اپنی سپیس نہیں دیکھ رہے عوام کی طرف سے، تو اس کو جھوٹ کا سہارا لینے کی بجائے اپنے بڑوں کا جو انہوں نے قربانیاں دیں ان کو دیکھیں۔ آج بھی وہ لوگ جو پرانے سیاست کر رہے ہیں وہ الیکٹیبلز کی تلاش میں ہیں۔ جو سیاستدان مسلم لیگ مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے وہ تو الیکٹیبلز نہیں رہیں گے بھائی۔ جو لوگ ہمیں یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ جناب اکا دکا سیٹوں کے لیے آپ مارے بلوچستان پھر رہے ہیں، بلوچستان کی وہ علاقائی گروپ جو ہیں ان کو نیشنل دھارے میں شامل کرنا مقصود ہے۔ یہ 70 سال کے سیاستدان سے ہمارا مطالبہ ہے اب کہ گھر بیٹھے مسجد میں بیٹھے دعا کرے ملک کے لیے۔ بلاول بھٹو صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ جی 70 سال کے بزرگ کو جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے، آپ کو بھی 70 سال کے بزرگ سے گائیڈنس نہیں لینی چاہیے۔ صبح گھر سے نکلتے وقت بھی پوچھتے ہیں، جا کے بھی سارا حساب دیتے ہیں۔ بلاول صاحب ابھی انتظار کریں، جب پاکستان اچھے حال میں ہوگا تو پھر نوجوانوں کا مقابلہ ہو جائے۔ تو یہ جو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے، یہ تو آپ نے ملاحظہ کی۔ رضا رومی صاحب، کل کے دوست جو کہ اتحادی تھے، ایک ساتھ 16 مہینے کی حکومت انہوں نے کیا، آج دشمن ہیں، یہ جو دشمنی نظر آ رہی ہے، کیا یہ واقعی صرف انتخابات کی حد تک اور ماحول کو گرمانے کے لیے ہے، یا پھر واقعی کچھ پرانے زخم ایسے ہیں جو کہ ہرے ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال سے پرانے زخم تو ہمیشہ سے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ انہی دو پارٹیز نے 17 مہینے ایک مخلوط حکومت چلائی، جب انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا کے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے فارغ کیا تھا۔ اب یہ بھی بات جو ہے وہ حیران کن بات ہے کہ 17 مہینے آپ نے گورنمنٹ کی، اسی میں پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً ہر فیصلے میں ہی شامل تھی اور بڑی اہم وزارتیں ان کے پاس تھیں۔ ابھی وہ اس کو مہنگائی لیگ کہہ رہے ہیں، لیکن IMF کا جب معاہدہ ہوا تھا تو سارے PPP کے لیڈرز جو ہیں وہ اس کا کریڈٹ بھی لے رہے تھے، وہ کہتے کہ جی ہماری گورنمنٹ نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ تو یہ جو ابھی کچھ ہو رہا ہے یہ تو پیورلی الیکشنز کی تیاری ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے الیکشن میں کچھ تو اپنے ووٹرز کو بھی اور عوام کو بتانا ہے، تو وہ بڑی اہم چیز ہے، اور ظاہری بات ہے اگر وہ نون لیگ کے ساتھ دکھائی دیں گے تو پھر ان کی اپنی کیا سیاست ہوگی۔ لیکن اس سے بھی ایک جو انڈر لائنگ اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شاید کچھ توقعات تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو سے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو بلوچستان میں بھی زرداری صاحب نے ٹرائی کیا، جنوبی پنجاب میں بھی انہوں نے کیا کہ وہاں سے کچھ لوگ جو ہے وہ پارٹی میں شامل ہو جائیں اور PPP کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے، کیونکہ سندھ میں دیہی سندھ کی سیٹیں تو ان کے پاس اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ کراچی میں بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے ماضی قریب میں، تو وہاں سے تو وہ ان کو کچھ سیٹس کافی حد تک حاصل ہو جائیں گی۔ اصل جو معاملہ ہے وہ پنجاب کا ہے، جب تک وہاں سے وہ کوئی خاص سیٹ نہیں ان کو ملیں گی تو وہ ان کا کام آگے نہیں چل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس ٹائم نہیں نکالیں گے، نہیں تو پھر وہ جو PTI والا حال ہو جائے گا، اس لیے غصہ اپنے سیاسی مخالف پہ نکالیں گے۔ جی ٹھیک ہے، ولید اقبال صاحب، یہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو لفظی گولہ باری ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سنجیدہ معاملہ ہے، اور یہ جو لفظی جنگ ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی، میں یہ عرض کر دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو لفظی جنگ ہے یہ سنجیدہ ہے یا جسٹ الیکشن کی وہ ہے جسے کہتے ہیں جوش خطابت، یہ ان پہ چھوڑ دیں، ان سے پوچھیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو ان کو نقصان ہی ہوگا، اور ان کو اور بھی نقصانات ہوں گے، اور میں آپ کو اپنا جو ہے موقف وہ بیان کر دیتا ہوں
کہ 3 چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ قابل ذکر ہیں اس حوالے سے. نمبر 1, پاکستان کی جو ووٹنگ پاپولیشن ہے تقریباً 12.5 کروڑ کی, اس میں اب 44-45% وہ افراد ہیں جو کہ نوجوان سمجھے جاتے ہیں اور 18 اور 35 سال کی عمر میں کے درمیان ہیں, اور وہ میرے اپنے اندازے کے مطابق وہ ان دونوں پارٹیز کے اندر زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے. نمبر 1. نمبر 2, ان کے پاس وہ بیگیج ہے ان دونوں پارٹیز کے پاس کہ 16 مہینے انہوں نے حکومت جو چلائی اس میں جس طرح سے انہوں نے مہنگائی کا طوفان برپا کیا, اور پورے خطے میں جو ہے سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ایون سری لنکا سے بھی زیادہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران ہوئی, اور وہ 40% کے قریب جو ہے وہ جو ہے اس کے آس پاس جو ہے وہ پہنچ گئی ہوئی تھی, اور فوڈ انفلیشن اور وہ ساری چیزیں, لوگ اس سے بہت جو ہے نالاں ہیں, اور اس کا جو ہے اثر, اس کا جو ریپرکشنز ہیں, اس کا بیک لیش جو ہے وہ اس الیکشن میں بیلٹ کے ذریعے ان کے, اور کیونکہ یہ دونوں اب جتنا مرضی ایک دوسرے کو وہ لان تان کر لیں لیکن وہ اکٹھے تھے اس میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہماری اپنی اچیومنٹس ہیں پچھلے 5 سال میں 2018 کے الیکشن سے لے کے اب تک, عوام کو اگر ریلیف دی ہے تو وہ تحریک انصاف نہیں دی جب وہ حکومت میں تھی. ان لوگوں نے جو 16 مہینے میں کیا وہ میں بیان کر چکا ہوں. ہمارا منشور جو ہے وہ ابھی تشکیل ہو رہا ہے. ولید اقبال صاحب, آپ جس 16 مہینے کے بیگیج کی بات کر رہے ہیں, یہ پورے 16 مہینے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے کہ ہمیں جو اقدامات اٹھانے پڑے ہیں وہ گزشتہ حکومت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے اٹھانے پڑے ہیں, ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. وہ کہتے رہیں جی, وہ کہتے رہیں. لوگوں کو تو ہم یہی بتائیں گے کہ جب ہم موجود تھے اور جتنے مہینے اور جتنے سال ہم وہاں تھے, ہماری اچیومنٹس کی لسٹ کافی طویل ہے, 12, 14, 15 چیزیں. میں آپ کو 2-4 چیدہ باتیں بتا دیتا ہوں. کس طرح سے ہم نے غریب پرور پالیسی بنائی سماجی تحفظ کی احساس پروگرام کے ذریعے اور اس کے ذیلی پروگرامز, اور کس طرح اس کو بےایمانی سے پاک کیا پہلے ڈاکٹر سنیا نشتر نے کہ 8 لاکھ لوگ اس میں سے نکالے, اور پھر کووڈ کو کس طرح سے سنبھالا, پھر یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا, صحت کارڈ کا ہم نے کس طرح کی ریلیف دی. دنیا کی اکانومیز میلٹ ڈاؤن کر گئی تھی کووڈ میں, اور ہم نے کس طرح سنبھالا, وہ دنیا کی ٹاپ 3 میں آئی. پھر ہم نے وہ جو آپ کا وہ تھا ریکو ڈک والا سیٹلمنٹ, وہ کس طرح سے پاکستان کو بچایا اتنے بڑے نقصان سے. پھر آپ کا کارکے والا جو تھا میٹر, اس میں کتنے بڑے نقصان سے پاکستان کو بچایا. انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس کا 800 ارب روپے کے جو ایکسیس پروفٹ سے, ان سے کس طرح کی سیٹلمنٹ کی, اور میں دیگر بہت, میں نے کہا یہ تو میں نے آپ کو چیدہ ٹھیک ہے, یعنی آپ کے خیال میں ایک لمبی لسٹ ہے جو بیان کر سکتے ہیں. نذیر لغاری صاحب سے ان 16 مہینوں کے بیگیج کی بات کر لیتے ہیں. نذیر لغاری صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو بیان بازی کا سلسلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے جاری ہے وہ 16 مہینے کے بیگیج سے جان چھڑانے کے لیے؟ ایک تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ 16 مہینے کا اقتدار لینے کے بعد انہیں جو کچھ بھی اقدامات کرنے پڑے ہیں اس وجہ سے, اور جو کچھ پاکستان میں اس کے اثرات ہوئے ہیں, اور جس طرح سے پیٹرول جو وہ 300 تک چلا گیا, جس طرح سے اشیاء سخت کی مہنگائی ہوئی ہے, اس کا ایک بہت بڑا اثر تھا پورے پاکستان میں. بہت سی آپ کا شرح سود کس طرح بڑھ گئی تھی, آپ کی معیشت کس طرح سے میل ڈاؤن کر گئی تھی, یہ ساری صورتحال ہے. اس سے یہ ایک دوسرے سے شاید جان چھڑانا بھی چاہیں تو چھڑا نہیں سکیں گے, اس لیے کہ حکومت میں شامل تھے اور دونوں کے دونوں فریق تھے. ولید اقبال صاحب کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ, لیکن اگر یہ صورتحال جنوری اور فروری 2022 کی ہوتی, آج 23 میں ہم ہیں اور 23 اختتام کی طرف جا رہا ہے, اگر 22 کی صورتحال ہوتی تو لوگ جھولیاں پھیلا کر عمران خان کے جانے کی دعائیں مانگ رہے تھے, اس لیے کہ ان کا دور بھی پاکستان کے لیے قابل رشک دور نہیں تھا. مسائل ہمیشہ رہے ہیں پاکستان میں, ایسا نہیں ہے کہ مسائل ہمیشہ نہیں رہے ہیں, اور تکلیف دہ حالات بھی رہے ہیں, اور لاڈلے بھی پالے جاتے رہے ہیں, اور ایسے ایسے لاڈلے بھی آتے رہے ہیں کہ جن کا آپ فہم و گمان بھی نہیں کر سکتے. فرمائشی وزیر اعظم بھی بنتے تھے کہ مجھے بس نام آ جائے لسٹ میں, مجھے 45 دن کے لیے صحیح ڈیٹ میں وزیر اعظم بنا دیں, تاکہ جب لسٹ لگی ہو کہ وزیر اعظم کون کر رہا ہے تو میرا نام بھی آ جائے. ایسا بھی ہوتا رہا ہے, اور اس طرح کے لاڈلوں کے بھی لال اٹھائے جاتے رہے ہیں. تو اب یہ وقت گزر چکا ہے. اب لوگ میرے خیال میں اگر یہ لوگوں نے تاثر باندھ لیا ہے کہ جو لاڈلا ہوگا اسی کو ووٹ دیں گے, تو یہ شاید اس بار یہ ایسا چل نہ سکے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسی یہ چیز چل جائے گی. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو پچھلے دور کے لاڈلے تھے انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا تھا. اب اس دور کے لاڈلے سے اگر ہم توقع کریں گے تو ان کی 16 مہینے کی کارکردگی دیکھ چکے ہیں. اب آگے جو ہے ایک بہت ہی ہنگ قسم کی پارلیمنٹ سامنے آ رہی ہے, جس کے سامنے کوئی وہ نہیں ہوگا کہ کس طرح سے حکومت سازی ہوگی. ہمیں تو یہ بھی ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے.